بسم الله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال وتوكل على الله. صدق الله العظيم. قابل قدر احترام معزز ساتھیوں، جو عنوان اس وقت ہمارے درمیان ہے، تجارت کی فضیلت، مقاصد تجارت پر ہم گفتگو کر چکے ہیں. اب اصول تجارت اور تجارت کرنے کا طریقہ کار قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہونا چاہیے، اس کو آج ہم سماعت کریں گے. دیکھیے کہ من جملہ جو تجارت دنیا میں ہوتی ہے وہ تین قسم کی ہے. ایک ہے زراعت، دوسرے ہے تجارت، اور تیسرے ہے صنعت و حرفت. زراعت کہتے ہیں کھیتی باڑی کو. اکثر انبیاء کی جو حالت رہی ہے تجارت میں، وہ زراعت ہی کے کام سے منسلک تھی. کان آدم حراسا، حضرت آدم علیہ السلام خود کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اور انبیاء نے بھی کھیتی کی ہے. صحابہ کرام کی مکمل جو جماعت تھی وہ لگ بھگ کھیتی باڑی سے ہی تعلق رکھتے تھے. کھجور کے باغات بنانا، اور پھر ایک دوسری جماعت وہ نکلے ہوئے را مٹیریل کو مارکیٹ میں سیل کرنا. تو تجارت کا پہلا جو حصہ ہے وہ زراعت ہے، کھیتی باڑی. کھیتی باڑی کے بھی کچھ اصول و آداب ہیں جس کو یہاں بالتفصیل ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ ہم لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں کھیتی باڑی کا زیادہ کوئی تصور نہیں پایا جاتا. دوسرے ہے تجارت. تجارت کہتے ہیں بزنس کرنا. وہ دو طریقے کا تجارت ہوتی ہے. ایک تجارت خود انسان جو ہے کسی جگہ کا مالک بن کر کے کوئی شاپ، کوئی دکان چلاتا ہے، اس میں قرآن و حدیث اس کے لیے کیا رہنمائی کرتی ہے اس کو سمجھنا ہے. دوسرے یہ کہ اسی تجارت میں ایک کمیشن ایجنٹ کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس کے کچھ اصول و آداب قرآن و حدیث میں ہیں. نمبر 3 جو ہے وہ صنعت و حرفت ہے. وہ ایک پروڈکشن کا نکالنا ہے، انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا ہے، کارخانے بنانا ہے، اور اس سے مینوفیکچرنگ کر کے وہ مٹیریل مارکیٹ کے اندر پھر تاجروں کے ہاتھ سے سیل کرنا ہے. زمین سے جو آنے والا غلہ ہے وہ نکلتا ہے، تاجر کے ہاتھ میں جاتا ہے. صنعت و حرفت سے جو مٹیریل نکلتا ہے پھر وہ تاجروں کے ہاتھ میں آتا ہے. تو تجارت ان دونوں کے مقابلے میں دیکھی جائے تو بہت اونچی چیز ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان 3 چیزوں میں سب سے اہم چیز تجارت ہے، کیونکہ کاشتکاری کرنے والا انسان، وہ تاجر، وہ ریت، وہ کسان براہ راست مارکیٹ میں سیل نہیں کرتا، وہ کسی تاجر کے ہاتھ میں اپنے مال کو بیچتا ہے. ایک کپڑے کی انڈسٹری ہو یا کوئی اور جو ہے کارخانہ ہو، وہ اپنے را مٹیریل کو یا اپنے جو ہے پروڈکشن کو وہ ڈائریکٹ سیل نہیں کرتا، وہ بھی کسی بروکر اور تاجر کے ہاتھ میں دیتا ہے اور وہ تاجر سیل کرتا ہے. تو دونوں کا مٹیریل ایک تاجر کے پاس آتا ہے اور تاجر سیل کرتا ہے. تو تاجر کے لیے ہی قرآن و حدیث کے اندر 50 آیتیں، جیسے گزشتہ ہفتے ہم نے ذکر کیا تھا، 50 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کے لفظ کو استعمال فرمایا ہے، خرید و فروخت کا لفظ استعمال فرمایا ہے. تو اہمیت کا اندازہ یہی ہوتا ہے کہ 50 آیتوں میں جب اللہ نے تجارت کرنے کو جب کہا ہے
اور وہ سچا پکا تاجر قیامت میں نبیوں اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا تو اس کی ذمہ داری بھی بڑی اہم ہے۔ اب کسی تجارت کو کرنے کے لیے یا کسی انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے چند اصول ہیں۔ پہلا اصول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، جس کو ہم نے گزشتہ ہفتے بھی تفصیل ذکر کیا ہے، یاد دہانی کے لیے جو ہے دہرایا جا رہا ہے کہ جو بھی تجارت کی جائے وہ حلال طریقے کی جائے۔ دو باتیں ہیں، ایک ہے تجارت حلال طریقے سے کرے، دوسرا تجارت حلال کی ہونی چاہیے۔ ایک ہے تجارت کرنے کے لیے اسباب جو ہوں وہ حلال کے ہوں، دوسرے طرف اسباب حلال ہوں، تجارت حرام کی ہو، یہ درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر تجارت حلال کی ہونی چاہیے، کوئی آدمی شراب نہیں بیچ سکتا جبکہ اس کا پیسہ حلال کا ہے، وہ حرام ہے۔ کوئی انسان خنزیر کا گوشت فروخت نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ حرام ہے۔ کوئی انسان پیشاب بیچ نہیں سکتا، حرام ہے۔ ایسے بہت ساری وہ چیزیں، جیسے کسی شرک کے کاموں میں بعض مرتبہ انسان مندر ہو یا درگاہیں ہوتی ہیں، اور جہاں اکثر شرک و بت پرستی جہاں جن علاقوں میں ہوتی ہے وہاں کی تعاون کرنے والے بزنسز کرنا منع ہے اسلام کے اندر، کیونکہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ حکم ہے نیکی کے کاموں میں آپ مدد کر سکتے ہیں، شرک کے کام میں مدد۔ مثال کے طور پہ کنسٹرکشن ایک اہم بزنس ہے، مگر مندر بنا کے دے دینا کنسٹرکشن سے یہ حلال نہیں ہوگا۔ کنسٹرکشن ایک پروفیٹیبل بزنس ہے، مگر مورتی بنا کر کے اس میں سے دینا۔ ٹائل فٹر ٹائلنگ کا کام کر سکتا ہے، مگر ٹائل سے کوئی مورتی بنا کر کے جو ہے وہ اس کی آمدنی کمائے، یہ درست نہیں ہے۔ بزنس حلال ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر ہے، بزنس صحیح ہے، حلال ہے، اس کی دکان اور اس کا محنتانہ لینا یہ بالکل حلال ہے، مگر پھر حرام طریقے کا استعمال کرنا، مثال کے طور پر الٹرا ساؤنڈ والے سے 40% کا کمیشن، میڈیکل سے جو ہے 40-50% کا کمیشن، ایکسرا مشین سے جو ہے وہ کمیشن، لیب ٹیسٹ والوں سے کمیشن، یہ ٹوٹلی بالکلیہ طور پہ حرام ہے، یہ بالکل اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس نے کسی پیشنٹ کو چیک کیا، 500 روپے فیس تھی، یہ اس کے لیے حلال ہے۔ لیب ٹیسٹ والے کا 50 روپے کمیشن اگر اس کے جیب میں آتا ہے تو یہ حرام ہے۔ اسباب بھی حلال نہ ہو، اب بزنس حلال ہو، طریقہ کار بھی حرام نہ ہو۔ ایک انسان نے جو ہے ایک اچھی دکان لگائی، کرانہ اسٹور نکالا، حلال ہے، مگر اس کرانہ اسٹور کے لیے پیسے جو نکالے ہیں وہ بینک لون سے نکالے ہیں، بزنس حرام ہے، جس کی تفصیل میں ایک حدیث ہم نے پیش کی تھی۔ حضور نے فرمایا من لبس ومن اشترى ثوبا بعشرة دراهم ففيه درهم حرام لم يقبل الله صلاتهما ما دام عليه، کہ جس نے ایک کپڑا خریدا ہے 10 روپے میں، 9 روپے حلال کے تھے اور 1 روپیہ اس کا حرام کا تھا، جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پہ ہے، چاہے 2 سال ہو 10 سال ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نماز بھی اس کی قبول نہیں کریں گے۔ پرچیزر کی بھی، خریدنے والے کی بھی اور پہننے والے کی بھی، دونوں کی زندگی کی نمازیں۔ سال میں ایک کپڑا بھی ایسا آتا رہا اور زندگی کے 50 سال اسی انداز سے گزار دیے، ایک بھی زندگی کی عبادت قبول نہیں ہوئی۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، یہ ایک پہلا اصول تھا۔ نمبر 2، تجارت، اللہ نے فرمایا تجارتاً عن تراض منکم، باہمی رضامندی سے تجارت ہونی چاہیے۔ تجارت کرنے کے لیے بیچنے والا بھی خوش دلی سے کوئی چیز بیچے، پرچیز کرنے والا، خریدنے والا بھی اس کو خوش دلی سے پرچیز کرے۔ کب نہیں ہوتا ہے؟ جب دھوکہ ہوتا ہے، انسان بزنس کی کسی چیز کو چھپاتا ہے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہوتی ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے 20 گھوڑے اپنے غلاموں سے دے کر کے کہا کہ اس کو بچوا دیجئے، مگر ایک گھوڑے کے ٹانگ میں زخم تھا، درد تھا، لنگڑ کے چلتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے اس خادم سے کہا کہ جب یہ اس کی تجارت کرو تو اس کا عیب ظاہر کر دینا کہ یہ گھوڑے کا پیر لنگڑا ہے اور اس کی ریٹ بھی کم کرنا۔ مگر جب بزنس شروع ہوا، قافلے والے آئے، 20 کے 20 بزنس جو ہے وہ اونٹ ایک ہی ریٹ میں لے کر کے نکل گئے، اور وہ جو بندہ تھا، خادم تھا، وہ یہ بولنا بھول گیا کہ جو ہے اس پیر کے اندر جو ہے وہ تکلیف ہے اور یہ لنگڑا ہے۔ حضور
پاس میں آ کے کہنے لگے کہ ہو گیا اور یہ پروفٹ ہے اور یہ اصل اماؤنٹ ہے اور یہ 20 گھوڑوں کا. حضور نے سب سے پہلے سوال کیا, کیا اس گھوڑے کا جو عیب تھا دکھایا؟ کہاں کہ میں تو بھول گیا اس کو. کہاں کہ چلو ابھی اس بندے کو لے کر کے نکلے. ملک شام کے راستے پہ جب آپ چلے, بیچ راستے میں جا کے ان لوگوں کو پکڑا اور کہا کہ جو بزنس میرے جو ہے آدمی نے کی ہے اس میں ایک گھوڑا جو ہے وہ معذور ہے اور اس کا پیسہ تم نے پورا دیا ہے, یہ پیسہ آپ لے لیں یا تو مجھے گھوڑا ریٹرن کر دیں یا اس کی قیمت کم کر لیں. وہ لوگ ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ اے محمد, آپ کا مال پیور ہوتا ہے اور ہر چیز کلیئرٹی کے طور پہ آپ بیچتے ہیں, اس بات کا ہمیں یقین تھا, اس لیے ہم نے پورے کے پورے جب معلوم ہوا کہ محمد کا مال ہم نے لے لیا اور یہ بھی بات کا یقین تھا کہ آپ ضرور آؤ گے, کہا کہ ہم اسی ریٹ میں پرچیز کریں گے. اور پھر آگے یہی قافلے والوں نے اسلام قبول کیا ہے حضور کی امانت داری پر. کوئی دھوکہ دہی نہیں. آج ایک کپڑے کا بزنس کر رہے ہیں, معلوم ہے ایک دھاگا اس میں سے نکلا ہوا ہے وہ ڈیمیج اور لوگ بیچ رہے ہیں. کمپنی پروڈکشن نکلنے کے بعد ایک دھاگا بھی تھان میں سے اگر نکلتا ہے تو وہ ریجیکٹڈ لسٹ میں چلا جاتا ہے, عیب ہو گیا. اس کا لاٹ کا مال بنا کے بیچ دیا جاتا ہے. لوگ یہاں لا کے اس کو فریش مال کی طرح بیچتے ہیں. یہ ہے دھوکہ. آج دکانوں پہ 1000 روپے میٹر کا کپڑا آپ کو جو ہے وہ 700-800 میں دے رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کنسیکشن کیا, نہیں, وہ ایکچولی 200 روپے کا مال تھا. انہوں نے دھوکے کے ساتھ آپ کو 700 میں بیچا ہے. تجارت حرام ہو گئی. دکان حلال تھا مگر سامنے والے کو دھوکہ دیا. پلاٹ آپ نے سیل کیا ہے یا بیچا ہے, مجھے معلوم ہے کہ میرا 30-40 کا ایک پلاٹ ہے مگر پیچھے سے 2 فٹ اس کے اندر جو ہے وہ جا چکا ہے, یا کسی نے جو ہے پیچھے سے جو ہے اس کے اندر ہڑپ کیا ہے. میں جانتا ہوں میرے پلاٹ کے عیب کو, مگر میں چپ چاپ بیچ کر کے پیسے لے کر کے نکل گیا اور سامنے والے کو دھوکہ دیا. تجارت حرام ہو گئی. ذرا ایک مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اس پر آپ منطبق کر سکتے ہیں. کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے گیہوں بیچ رہے تھے اپنے دکان پہ. اوپر سوکھی گیہوں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے جو ہے وہ تھیلے میں ہاتھ ڈال کے نیچے جب اٹھایا تو اندر گیلی گیہوں تھی. حضور نے فرمایا تم دھوکہ دیتے ہو, نیچے کا مال اوپر رکھو اور گیلا بتا کر کے بیچو, ورنہ تم اگر دھوکہ دو گے تو یہ درست نہیں ہوگا. کیونکہ ویٹ آتا ہے. لوگ ایسا ہی کرتے ہیں, مونگ پھلی کا بزنس کرنے والے لوگ پہلے پانی مارتے ہیں, پانی کا ویٹ, اس کو چھانتے نہیں ہیں. مٹی کا ریٹ, یعنی ایک پھلی 100 روپے کلو کی ہے, مٹی کا ریٹ بھی 100 روپے میں جا رہا ہے. پانی کا ریٹ, گوشت بیچنے والا بار بار اس کو کپڑے لپیٹ کے پانی مارتا ہے. جب ذبح کرنے کے بعد جو ہٹ ہوتی ہے, جب وہ پانی پڑتا ہے گوشت پر تو وہ اس کا ویٹ بڑھتا ہے. تو اس میں 100 گرام 50 گرام کے ویٹ کے لیے کسائی لوگ پانی اس لیے مارتے ہیں تاکہ 50-100 گرام ہم ان کا ہڑپ کر جائیں. گوشت کا ریٹ ایک کوالٹی کا ہوتا ہے مگر اس کوالٹی کے ریٹ میں اور اشیاء نہیں آتے ہیں. مگر آج کل انسان چربی, اتڑی اور کوتڑا جو بھی ہو اس کو گوشت کے ریٹ میں بیچتا ہے. سامنے والے کو دھوکا ہے. ہر چیز, ہر بزنس کے لیے انسان کو سوچنا ضروری ہے کہ میرے جس بزنس میں کر رہا ہوں اس میں میں کتنا صحیح کام کر رہا ہوں, کتنا غلط کر رہا ہوں. ہر چیز کا سوچنا بہت ضروری ہے. ہر ایک کے بزنس کرنے والے کو اپنے علماء سے اس کی تحقیق کرنی ضروری ہے کہ میرے بزنس میں فراڈ کیا ہے, میرے بزنس میں لاس کیا ہے اور میرے بزنس میں نفع کیا ہے, نفع کی صورتیں کیا ہیں اور نقصان کی صورتیں کیا ہیں. نمبر 2, بہت ساری ایسی کمپنیاں جس میں شیئرز مارکیٹنگ, بانڈز پرچیز کیے جاتے ہیں اور وہ بانڈز ٹوٹل ایسے کمپنیز کے فیور میں جاتے ہیں جو سود پر اور انٹرسٹ پر کام کرتی ہے. انڈیا کی میکسیمم کمپنیاں, جس میں سب سے زیادہ شیئرنگ ہولڈر کمپنی جو ہے وہ کوٹک مہندرا جو فائنانس کمپنی ہے, میکسیمم بینکنگ کوٹک مہندرا سے جو ہے اپنا تعاون, اور اس کا ٹوٹل بزنس جو ہے وہ 100% جو ہے سود پر چلتا ہے. ایسے ہی LIC پالیسیز کو جو ہے پیسے دیے جاتے ہیں. اس میں ڈیٹیل زیادہ ہوگی کہ ہم کس پر ڈسکس کریں, مگر میں ایک سمجھانے کے لیے بتا دوں, جو PF جو ملتا ہے یا ESI جو ملتا ہے, لوگ گورنمنٹ کے سرونٹ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو گورنمنٹ سے پیسے مل رہے ہیں ہمارے ریٹائرمنٹ کے بعد. PF درست اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ PF گورنمنٹ پیسہ نہیں دیتی ہے. میں آپ کو مختصر سمجھا دوں, اگر میرے امپلائیز میں 10 بندے ہیں تو گورنمنٹ کا قانون یہ ہے کہ اس 10 بندے کا, اس 10 امپلائیز کی سیلری سے میں کچھ پیسے کاٹوں اور کچھ میرے طرف سے ڈال کر کے میں ان کا PF کاٹ دوں. PF کیا ہوتا ہے؟ پرائیویٹ فنڈ انشورنس. ESI یہ بھی ایک طریقے کا انشورنس. ESI ملٹیپل ہوتا ہے آپ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے. آدمی بزنس میں مر گیا, آدمی بزنس میں اوپر سے گر گیا, ہاتھ پیر ٹوٹ گئے, پارٹی کہاں سے پیسہ پے کرے گا؟
اس کے فیملی کو دینا پڑے گا، اس کا جو ہے وہ ہیلتھ کی جو ہے وہ چیک اپ کروانی پڑے گی. تو ای ایس آئی یہ ہاسپٹل کے تھرو ایک انشورنس کمپنی ہے جو ہزاروں کروڑوں لوگوں کا پیسہ وہ ہوتی ہے، میکسیمم گورنمنٹ کے بینکس ہوتی ہے، ایس بی آئی ہوگی، آپ کی جو ہے کینراز ہوگی، دوسرے جو گورنمنٹ کے بینک ہیں. اب ہوتا کیا ہے، میرے 10 امپلائیز کا پیسہ میں کاٹ کے ایک انشورنس کمپنی کو پے کرتا ہوں کہ میرے 10 لوگ ہیں، ان کے ہزار روپے 10,000 میں نے پے کر دیے. ہندوستان بھر میں جتنے لیبر کاسٹ پہ ہوں یا اوپر لیول پر ہوں یا انشورنس کی جنہوں نے پالیسیز یا بیمہ پالیسیز کروائی، وہ تمام کا پیسہ بینک والوں کے پاس آ گیا. پر منتھ سیلری سے 1,000 2,000 5,000 جو کٹنگ ہو کے جو پیسہ آتا ہے، افزو یعنی ہزاروں کروڑ، ملین اور بلینر جو ہے وہ اس میں پیسہ جمع ہوتا ہے. اب یہ کمپنی کیا کرتی ہے، انشورنس کمپنی شراکت کرتی ہے، پارٹنرشپ کرتی ہے. کنگ فشر کے ساتھ میں کر دی. کنگ فشر ایک شراب کی سب سے بڑی کمپنی ہے وجے ملیا کی انڈیا میں، جس نے پھر پلین بھی بنوائی تھی. اب اس میں انویسٹ ہوا، اس کو پارٹنری کے اندر لیتی ہے کہ جتنا بھی جو بھی بیاج ہو. بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو بزنس چاہتے ہیں سود سے، ان کو جو ہے وہ پرسنٹیج پر 18 سے 20% پر پیسہ دیا جاتا ہے، اور پھر 50%. وہ 50% پیسہ جمع کرتے کرتے جب بندہ ریٹائرڈ ہوتا ہے، اس کا جمع ہوا پیسہ 10 لاکھ ہے. انشورنس کمپنی اتنے سال کی سروس کی وجہ سے اس میں جو پیسہ ایڈ کر کے دیتی ہے، یہ سراسر سود ہے. لیکن آج ٹیچر حضرات دیکھیں، چاہے وہ گورنمنٹ اردو ٹیچر ہوں یا فلاں ہوں، وہ خوشی خوشی لے کے حج کو نکل جاتے ہیں پیسے. ہمارا تو فنڈ مل گیا ہمیں. تمہارا فنڈ نہیں تھا، وہ چیز تھی جو تم نے انشورنس کروائی تھی. لوگ سمجھ، گورنمنٹ کوئی پیسہ نہیں دیتا. گورنمنٹ جو سیلری تھی وہ دے دی، آپ کی سیلری کٹ کر کے انشورنس کمپنی کو دے دیا ہے. انشورنس کمپنی سود ایڈ کر کے وہ آپ کو دیتی ہے. جب تک وہ آپ کا پیسہ 50 سال 30 سال جب تک آپ کی سروس ہے وہ یوز کرتی ہے، اور اس کا پروفٹ آدھا 50 رکھتی ہے اور 50 آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالتی ہے. بہرحال اس کے لیے جو لوگ پرائیویٹ فنڈ یوز کرنا چاہتے ہیں، ای ایس آئی پالیسیز سے ملنے والی جو چیزیں ہیں، اس کے لیے اپنے علماء سے اس سلسلے میں مشورہ کر سکتے. نمبر 3، دھوکے کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المکر والخداع فی النار، دھوکہ دہی جھوٹ بولنا یہ جہنمی عمل ہے، اور لوگ دھوکہ دینے والے جہنم میں ہیں. دوسرا، اس سے سنگین لفظ اللہ کے نبی نے استعمال فرمایا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ ہماری جماعت میں سے نہیں. وہ چاہے ہم اپنی جماعت میں کتنی بنا لیں، مگر انسان دھوکہ دیتا ہے بزنس میں، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. من غش فلیس منا، صاف نبی نے الفاظ، جو دھوکہ دے مسلمان، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ہماری کمیونٹی سے باہر ہے. اس لیے کہ ایک مسلمان دھوکے باز نہیں ہو سکتا. ایک مسلمان، یہاں تک تو حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. حضور نے اتنا پیارا جملہ کہا، ہر ایک برائی ایک مسلمان کر سکتا ہے، ہر برائی کر سکتا ہے، مگر مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. مگر آج ہمارے گریبان جھانک کے دیکھیں، ہم کتنا سچ کتنا جھوٹ. یہاں تک کہ اگر آٹو چلانے والا ایک بزنس ہے، اس کا یہاں سے لے کر کے جو ہے بس اسٹینڈ کا کرایہ من جملہ اگر اس کا 50 روپیہ بنتا ہے، اور ایک نیا پارٹی دیکھ کر کے اس نے 70 روپیہ حاصل کیا، تو 20 روپیہ سود ہے جو اس نے دھوکہ دیا ہے سامنے والے کو. کیونکہ اس بندے کو پتہ نہیں کہ یہاں 50 روپیہ دیے جاتے ہیں. نیا پیسنجر اترا ہے بنگلور سے بیلگام کے لیے، پتہ نہیں ہے، اور اس آٹو والے نے اس کو دھوکہ دے دیا. من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. ایسے بہت سارے بزنسز. آگے چلتے ہوئے، جس کو گزشتہ ہفتے بھی ذکر کیا تھا، حضور نے فرمایا، اذا اشتریت مبیعا، جب کوئی چیز تم خریدو، فلا تبعہ، اس کو مت بیچو، حتی تقبضوا، جب تک کہ آپ اس پراپرٹی کے مالک نہ بن جاؤ. یہ خاص کر جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو پلاٹیبل بزنس کرتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہے، ابھی تک مال پرچیز ہی نہیں ہوا ہے، اس کے مالک ہی نہیں بنے ہیں ابھی تک، اور سیل کرنا شروع ہو گیا، اور 2 سال تک پورے 10 ایکڑ زمین بیچ کے کھا ڈالی، اور پارٹی کو جو ہے 2 سال کے بعد 4 سال کے بعد پیسے دیے جا رہے ہیں. یہ ٹوٹل فراڈ ہے، اس میں دھوکہ ہے، سامنے والے کا نقصان ہے. اور وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو اس طریقے کا بزنس کرے؟ اس کا بیچنا ہی غلط. اب پھر مسجد والے ماشاءاللہ زوردار چندے لیتے ہیں، مدرسے والے ایسے حضرات کے پاس تو جو ہے وہ جو ہے جا کے بیٹھ کے، جی سیٹھ صاحب، جی فلاں صاحب، جو صاحب پیسے دیجیے ہمیں، اور وہ پیسوں سے مدرسے کے بچے کھا کے جو ہے ہمارے مارکیٹ میں آ رہے ہیں. کس سے پیسہ لینا یہ بھی سوچنا ضروری ہے. بزنس کیا ہے؟ کس کی شادی میں آپ دعوت اٹینڈ کر رہے ہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کا بزنس کیا ہے، یہ کتنا حلال کرتا ہے، کتنا حرام کرتا ہے. اس کی کار بیٹھ رہے ہیں، اس کی کار لون کی ہے کہ نہیں ہے، اس کا بنگلہ گھر لون پہ ہے کہ نہیں ہے، اور لوگ جا کر کے جو ہے خوشی سے کھا پی کر کے آتے ہیں. میرے دوستو، یقین سے کہتا ہوں، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول، جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، جب اپنے حالات دیکھے، انہوں نے اپنے باپ کے جنازے دیکھے،
اپنے چچاؤں اور اپنے جو ہے وہ بھائیوں کے جنازے دے کے کربلا میں یزید کے پاس سے جب مدینۃ المنورہ پہنچے، لوگوں نے کہا کہ 14 سال کا لڑکا، ہم آپ کو والی مدینہ بناتے ہیں. کہا کہ میں کبھی مدینہ میں داخل ہی نہیں ہوں گا. آپ نے باہر جھوپڑا بنوایا، اپنی اماں کے ساتھ رہنے لگے. کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، آپ تو وہ آخری چراغ رسول ہیں اور آپ مدینہ کیوں نہیں آتے؟ کہا کہ ہم نے سب دیکھ لیا. میرے ابا نے مرنے سے پہلے ہم سے ایک وصیت کی تھی، بیٹے اس دنیا کے اندر صرف اپنے پیٹ میں حلال روزی ڈالو اور فرائض کی پابندی کرو، اس وقت کے سب سے بڑے اللہ کے دوست اور ولی آپ بنو گے، زیادہ مجھے جھمیلے نہیں چاہیے. اور پھر آئے نہیں، بڑے شریف انسان تھے وہ، کبھی والی بننے کے چکر میں آئے نہیں، وہ کونے میں رہتے رہتے زندگی گزار کے نکل گئے. اس وقت کا سب سے بڑا اہم اور گمبھیر مسئلہ اگر ایمان کو بچانے کا ہے، وہ اپنے پیٹ میں رزق حلال کا ڈالنا ہے. آپ کتنا ہی اچھا رہو، کچھ بھی کرو، اور رزق حلال کی کوئی پابندی نہیں ہے. کیا کھا رہے ہو کبھی آپ نے سوچا نہیں، جس سے دسترخوان پہ بیٹھا ہے کبھی آپ نے پوچھا نہیں کہ آپ کی روزی کیسی ہے. اور بس شیطان بہت آسان طریقہ استعمال کرتا ہے. ایک عابد تھا، بڑی عبادت گزار، اور اس کی دعائیں ہر مرتبہ قبول ہوا کرتی تھی، مستجاب الدعوات انسان تھا. شیطان نے ہر بار سوچا کہ اس کی دعاؤں کو ختم کرنے کا ایک راستہ ہے. اس نے کیا کیا، سودی کھانا جو ہے اس عابد صاحب کو کھلا دیا، عبادت گزار تہجد گزار کو. جیسے وہ نقمے کھائے وہ نورانیت زندگی سے ختم ہو گیا. اب کیا دعائیں مانگتا ہے، حضور خود فرماتے ہیں خلاف کعبہ پکڑ کے بھی رو کے تم دعا مانگو، کہا واللہ خدا کی قسم اس کی دعا اس کے سر سے اوپر بھی نہیں جاتی. آج یہی حال ہے ہم سب لوگوں کا. اتنی دعائیں، اتنے ہزاروں کے اور لاکھوں کے مجمع میں دعائیں، کیوں؟ کپڑے حرام کے ہیں بدن پر دعا کرنے والے کے، سننے والوں کی جو ہے وہ بزنس صحیح نہیں ہے. اللہ آسمان پہ بیٹھ کے کیا چھپر پھاڑ کے دے گا ایسے لوگوں کو؟ رزق حلال میرا بزنس ہی نہیں صاحب، میں بڑے کروڑوں کے بنگلوں میں رہتا ہوں، سوچنے کا مقام ہے. بزنس نہیں ہے اور بنگلہ کیسے آتا ہے؟ میرا بزنس نہیں، میرے بچے جو ہے فراری میں گھومتے ہیں. کیسا آیا صاحب؟ ہدیوں کی زندگی سے اتنا زیادہ چڑھ سکتا ہے کوئی انسان؟ اور قبول بھی کر لیا جائے تو ہدیے کی بھی شرائط ہے. کس کا ہدیہ لیا جا رہا ہے، کس کوالٹی کا ہدیہ لیا جا رہا ہے، ہدیہ کس بنیاد پہ لیا جا رہا ہے، وہ دیکھنا ضروری ہے. مگر آج ایک افراتفری ہے، مسلمان اس پہ غور نہیں کر رہے. شادیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، منگنیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور لوگ ہر دن اپنی دعوتوں کے اندر جا رہا ہے، مگر ایک بندہ بھی لقمہ پیٹ میں ڈالنے سے پہلے پوچھتا نہیں صاحب یہ حلال ہے یا حرام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک لقمہ اپنے پیٹ میں غلط طریقے کا ڈال دیا، اس کی 40 دن کی عبادتیں ختم ہو گئی. بس 100 لقمے کھا لو، سالوں سال کی عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں. احتیاط کا دور. اب آتے ہیں آگے، جب بزنس شروع کریں تو ذمہ داری کیا کیا ہوتی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو ہم سب کے سینئر بزنس مین ہوتے ہیں مسلمانوں کے، اور بہت اچھا بزنس کیا، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا کیا کام کرتے ہیں، تو انہوں نے کچھ اپنی خصوصیات گنوائی، جن میں سے تو ایک تو یہ کہا کہ ادھار مال میں کبھی خریدتا نہیں اور ادھار کبھی بیچتا نہیں. اصول ہے یہ بھی. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت یہ آیت تداین ہے جو سورۃ البقرہ میں ہے. اللہ اتنا کلیئر، نماز روزہ حج کچھ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے اتنا ڈیٹیل کہ آپ ایسا حج کرو، ایسے طواف کرو، رائٹ سے مڑو، جو ہے وہ کپڑا ادھر سے ادھر ڈالو، یہ سب کچھ نہیں بتایا. یہ سب سنتوں میں آ جاتی ہیں باتیں. اللہ نے کہا بس حج کرو، بزنس کرو، اتنا نہیں کہا. جب جب آیت اتاری ہے آگے پیچھے اس کے اصول بتائے، لین دین کا اصول بتایا اللہ تعالیٰ نے. صرف اس کا مختصر ترجمہ ذکر کرتا ہوں. اذا تداینتم، اے لوگو جب تم لین دین کرو، تداینتم لین دین کرو، الی اجل مسمى ایک مدت تک، ایک مہینے کے لیے، ایک سال کے لیے، جو بھی تم کرو، فاکتبوہ لازم اس کو لکھو. یہاں پہ حکم ہے اللہ کا، لکھو. جیسے جمعہ کے لیے ہم آئے اللہ کا آرڈر سن کر کے، کسی کو 10 روپیہ دے رہا ہو اس کو پہلے لکھنا واجب ہے، فرض ہے. اور پھر کہا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھنے والا آدمی ٹائپ وینڈر، بانڈ رائٹر، امانت دار ہونا چاہیے. اکثر لوگوں نے اس طریقے سے کام کیا ہے. ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ بس اس نے ون سائڈ جو ہے ایگریمنٹ ٹائپ کرواتا ہے، اور ایک سامنے والے کے ایگریمنٹس کے جو ہے کوئی اصول اس میں نہیں ہوتے ہیں. آپ دیکھ لینا اپنی زندگی کے اندر. تو یہاں خدا نے کنڈیشن لگائی کہ ایسا مسلمان بندہ جو انصاف سے لکھے، کاتب بالعدل، عدل کے ساتھ میں لکھے. اور پھر کہا وَلْيَكْتُبْ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ. جیسا خدا سکھاتا ہے ویسا لکھنا پڑے گا، جیسا خدا نے سکھایا ویسا لکھو. اور پھر 2 گواہ حاضر ہونا ضروری ہے تمہارا ٹرانزیکشن کے اندر، تمہارے لین دین کے اندر. اور کہاں کہ نہیں مل رہا ہے وَامْرَأَةٌ، اگر نہیں مل رہا ہے رَجُلٌ وَامْرَأَتَيْن،
ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. دو گواہ ہو جینٹس، دو جینٹس نہیں ملتے، ایک جینٹس اور دو عورتیں ہوں، اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں کیوں ہم نے دو رکھے؟ اذا نسیت، جب ایک بندہ بھول جائے، فتذکر احداهما الاخرى، دوسرا اس کو یاد دلا سکتا ہے. یہ سب کنڈیشن سے رکھی گئی. پھر کب تک دیا جائے، کب تک؟ ساری چیزیں لکھنے کے بعد، مہر ثبت ہونے کے بعد. اب قانون خدا بندی سنیں. ایک بندہ بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے رینٹ کا گھر لیا ہے، دکان لیا، جو بھی لیا، دو گواہ ہو، بانڈ بنائے، ساری چیزیں آپ نے فارمیلٹی پر پوری کر دی. کسی کمپنی میں آپ پیسہ لگا رہے ہیں، آپ نے اس کا بانڈ بنایا، گواہ بنائے، لکھا، سب کچھ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے حدیث کی بات، بزنس فیل ہو گیا، لاس ہو گیا، بزنس ٹوٹل کے ٹوٹل، فیکٹری جل کے راکھ ہو گئی، دکان اجڑ گئی. گھبرانے کی بات نہیں مسلمانوں کو، کیونکہ اس نے اصول خدا بندی پہ بزنس کو اسٹینڈ کیا تھا اور بزنس فلاپ ہو گیا، دکان میں لاس ہو گیا. دو جگہ سے وہ فائدے مند ہوا. ایک جگہ سے اللہ کہتے ہیں کہ جو لاس ہوا ہے یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، پورا پورا ہم تمہیں ریٹرن دیں گے، اس لیے کہ تم نے قانون کے مطابق زندگی گزاری. جتنا لاس ہوا پورا اللہ دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے. دوسرا فائدہ آخرت میں اللہ رب العزت اس نقصان کی بھرپائی الگ سے کر کے دیں گے. اس کے مقابل میں حضور نے فرمایا جس نے اصول سے لکھا نہیں، گواہ بنایا نہیں، بانڈ اور وہ ساری چیزیں نہیں کی، اور بزنس فیل ہو گیا، کہاں کہ اس کو ایک نیکی بھی نہیں ملے گی بجز کہ اس کے اوپر مکمل گناہ ہے. کروڑ روپے لاس ہو گئے. یہاں امام بیٹھ کر کے جو ہے کروڑوں دعائیں مانگے، قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ خدا کے قانون کے خلاف اس نے بزنس اسٹارٹ کیا. کسی امام کی دعا سے جو ہے وہ پیسہ اس کو ملے گا نہیں. کوئی تعویذ لٹکا لے سر سے لے کے پیر تک، وہ تعویذ سے کچھ نہیں ہوگا اس کا، اس لیے کہ خدا کو غصہ دلایا ہے اس نے. اگر خدا کو راضی کرو اور بزنس نقصان ہو جائے، اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں ریٹرن دیں گے. اور لکھا نہیں اور بزنس نقصان ہو گیا تو اس کو ملے گا نہیں. اس سے خطرناک چیز نقصان نہیں ہوا، وہ فائدہ جو ہو رہا ہے اسے، اس پر اس کو کوئی ثواب نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ خدا کے قانون کے مطابق اس نے بزنس ہی نہیں کیا. فائدہ ہو رہا ہے دنیا کا، حلال ہو رہا ہے، مگر اس پر ثواب نہیں. تیسری چیز جو اس بارے میں کہی، حضور نے فرمایا ثلاثۃ اذا دعوا اللہ فلا یستجاب لهم. تین بندے اس زمین پہ ایسے ہیں، وہ جب بھی دعا مانگیں گے ان کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی. حدیث کہہ رہا ہوں بخاری مسلم. ثلاثۃ، تین بندے اس زمین پہ ایسے ہیں جب وہ دعا مانگے فلا یستجاب لهم، اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرے گا. رجل، ایک ایسا بندہ، کان له دین فلم یشہد علیہ، جس نے بزنس کا ٹرانزیکشن کیا اور اس پر گواہ نہیں بنایا، اس کی کبھی دعا قبول نہیں ہوگی. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ فلا یشہد علیہ، جس نے کوئی بزنس شروع کیا، جس نے کسی کو لون دیا، جس نے کوئی ٹرانزیکشن آف دی بزنس کر دیا اور اس پر اس نے بانڈ نہیں بنایا، گواہ نہیں بنائے، فلم یشہد، کہاں کہ اس کی کبھی دعا قبول نہیں. دو بندے اور بھی ہیں، اس کا ڈیٹیل الگ ہے، لیکن ایک مختصر ذکر کر دوں. جس نے بیوی کو بزنس پہ لگایا اور خود نے جو ہے وہ کماتا نہیں ہے، ایسا جو گندا انسان ہے وہ چاہے کعبے کے اندر بھی بیٹھ کے دعا مانگے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اس لیے کہ بزنس کا ذمہ دار اس کو بنایا گیا تھا. بیوی کو تو لگا دیا دھندے پہ، اور یہاں جو ہے بڑی داڑھی جبہ اور رومال پہن کے دعائیں مانگ رہا ہے، نہیں ہوگی دعا کو. تیسرا اور ایک بندہ ہے، رہنے دیجیے، آگے چلتے ہیں. جب بزنس شروع کریں تو پہلی ذمہ داری اللہ کہتے ہیں وتوکل علی اللہ. ایک بزنس، ایک انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے پہلے اللہ پہ بھروسہ، نفع میرا خدا دے گا، نقصان میرا خدا دے گا، بھروسہ اللہ پہ. اللہ کہتے ہیں ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اب زیادہ فکر کی ضرورت نہیں ہے. آپ حلال بھی کر رہے ہیں، سورسز آف انکم بھی آپ نے حلال بنا دیے، ساری چیزیں لکھائی پڑھائی بھی ہو گئی. اب اللہ پہ بھروسہ کریں. نمبر 6، استخارہ کریں. استخارہ ایک الگ ٹاپک ہے مگر میں مختصر ذکر کر دوں. کچھ لوگوں نے استخارہ الگ سمجھا دیا ہے، الگ پہاڑا پڑا ہے استخارہ کا. وہ ایسا ہوتا ہے جب کسی کی شادی ہونے لگتی ہے یا کوئی کچھ کرنا ہے، وہ استخارہ کرو، 3 دن تک کرو، پھر رات میں جو ہے سفید کپڑے بچھا کے سو جاؤ، پھر خواب میں وہ لڑکی آئے گی یا کچھ ایسا ہو جائے گا یا کچھ ایسا بارات دکھائی دے گی. ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے لائف میں. یہ بکواس باتیں ہیں. حضور ہمارے ایسی سب باتیں نہیں بتاتے ہیں. یا آپ کو کوئی کچھ کرنا ہے تو آپ مالدار دیکھو گے، ہاں اچھا دکھا، اب تم بزنس کرو. نہیں دکان چل رہی ہے، بزنس مت کرو. یہ ہوائیے کہانیاں ہیں خوابوں کی. قرآن حدیث کیا ہے؟ اسے نجومیوں کے لیے اترا ہے. استخارہ کہتے ہیں اللہ سے مشورہ کرنا. استخارہ کے معنی جہاں پہ الف سین آتا ہے نا عربی میں، طلب کرنا.
اب ایک چیز، میں ایک دکان ڈالنے جا رہا ہوں، اب مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے یار یہ دکان چلے گی نہیں چلے گی، بزنس میرا اچھا چلے گا نہیں چلے گا. میں ایک آٹو لے رہا ہوں کام کرنے کے لیے، وہ آٹو سے میرے کو روزی اچھی ملے گی نہیں، مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے، میرے کو 1,00,000-2,00,000 روپے خرچ بھی کرنے ہیں اس کے لیے. کس سے پوچھوں میں؟ اللہ سے پوچھوں گا. کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا آ جاؤ مسجد میں آؤ، گھر میں آؤ، جہاں بھی آؤ، 2 رکعت نماز پڑھ لو، استخارہ کی. جیسے ہم تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، چاشت پڑھتے ہیں، ایک نماز ہے صلاۃ الاستخارہ. نماز پڑھے، نماز کے بعد اللہ سے ہاتھ اٹھا کے مانگے. اس کا میں بتا رہا ہوں، اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے اردو میں بولے اللہم انی استخیرک بعلمک واستغفرک، جملے اے اللہ تیری قدرت تیری ہے، علم غیب تیرے پاس ہے، کیا ہونے والا ہے تو جانتا ہے، ولا عالم میں نہیں جانتا، اے اللہ تیری قدرت سے، تیری طاقت سے میں استخارہ طلب کرتا ہوں. ان کان ھذا الامر خیر لی، جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اگر میرے حق میں بہتر ہے فیسرہ لی، مجھے آسان کر دے. وان کان ھذا الامر شر لی، اگر یہ کام میرے لیے برا ہے، فی دینی میری دنیا برباد کر دے گا، ومعاشی میری زندگی برباد کر دے گا، وعاقبت امری میری لائف آخرت کی لائف برباد ہوگی، لا تو مجھے فاصرف عنی، میرے سے دور کر دے اس کو، واصرفنی عنی، اور مجھے اس سے ہٹا دے. بس دعا مانگ لی، السلام علیکم پڑھ لیا، نکل جاؤ. اگر آپ کا کام رائٹ ہوگا خود بخود اللہ راستے آسان کرتے چلے جائیں گے. اس کام میں کہیں لاس ہوگا اللہ خود بخود جو ہے نا وہ ٹینڈر جو ہے فیل کر دیں گے. مثال کے طور پہ نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ نے کوئی کام کیا، نماز پڑھی، چلے بعد میں افسوس نہیں میرے کو بہت پروفٹ ملنے، آپ ادھر جا رہے ہیں ادھر سے سفارش کر رہے ہیں. جب تم نے اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیا ہے اب سفارش مت کرو، مل گیا یقین سے کرو کہ اب اس کے اندر میرے کو پروفٹ ہے اس لیے کہ میں نے اللہ سے مشورہ کیا ہے. نہیں ملا ہے خوش ہو جاؤ، اللہ نے بچایا، ورنہ لاس ہو جاتی ہے دنیا بھی آخرت بھی. یہ ہے استخارہ. شادی کرنا ہے، لڑکی کا معلوم ہو گیا فلاں لڑکی ہے، لڑکی کو پتا ہے فلاں لڑکا ہے، کہاں گیا اللہ فلاں لڑکی ہے اور اس سے میرا نکاح ہونے جا رہا ہے، اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے، میری زندگی بہتر ہوگی، میری آخرت بہتر ہوگی، اللہ میرے نکاح کو آسان کر. اور اگر اللہ یہ لڑکی میرے حق میں بہتر نہیں ہے، اللہ میرے نکاح کو جو ہے وہ مجھے بس میری حفاظت کر لیں. کچھ نہ کچھ ہوتا ہے انہیں کیا تو بھی جا کے بولتا ہے لڑکا اچھا نہیں، نکاح ٹوٹتا ہے، تو ڈرنے کی بات نہیں، تو جا کے کیوں بولا میرے بارے میں؟ ارے یہ اللہ نے بلوایا ہے، نکاح توڑنا تھا ورنہ تیری زندگی جو ہے بگڑ جاتی. یہ ہے مشورہ. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ایسا پھٹافٹ استخارہ ہوتا ہے. بعض مرتبہ میں آپ سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ نماز کا بھی اگر وقت نہیں ہے آپ کے پاس، بیٹھے تھے کوئی بات چل رہی ہے، آپ وہاں جا کے مسجد میں وضو کر کے نماز پڑھ کے دعا مانگ، وہی کھڑے کھڑے دعا، اللہ اگر یہ میں لے رہا ہوں میرے حق میں بہتر ہے تو اللہ کر دے، نہیں ہے تو اللہ میری حفاظت کر. اس کے بعد ٹرانزیکشن پہ جاؤ، ضرور بھی ضرور آپ کامیاب ہوگی. یہ ہے استخارہ. کچھ نہیں سمجھ رہا ہے وہ اللہ سے بس مدد مانگنے کا نام. 3 دن سو کے دیکھ رہے ہیں، صبح میں آگے بڑھے مفتی صاحب کچھ خواب میں آیا ہی نہیں. یہ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، خوابوں میں آیا اور وہ دکھایا گیا. وہ انبیاء کے لیے تھا کہ نہ انبیاء کو بات مرتبہ کسی کوئی چیز خوابوں کے ذریعے بتا دی جاتی تھی. اب یہاں تو کیا ہوگا شیخوں کو پتہ چل جاتی. استخارہ کا اگلا مگر 9واں نمبر بتا رہا ہوں، مشورہ کریں. اس کے بعد ایک تو اللہ سے آپ نے استخارہ کر لیا، اب سمجھ میں آ رہا ہے، دماغ آ رہا ہے، نہیں کریں گے، بزنس اچھا ہے، کرنا ہے، مشورہ کرنا ہے. کس سے؟ اس کے جانکار سے مشورہ کرے، چاہے نان مسلم ہی کیوں نہ ہو. مثال کے طور پہ آپ کوئی دکان لگا رہے ہیں مگر نان مسلم کوئی آپ کے پاس میں اچھا بندہ ہے غیر مسلم، اس سے جا کے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ میرے لیے پروفٹ کیا ہے، میرے کو لاس کیا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب پاس آ رہے ہیں، ہم کہا جائیں ہمارا شیخ صاحب ہیں، صاحب ہمارے پیر صاحب ہیں، ہمارے فقیر صاحب ہیں، ہمارے درویش صاحب ہیں. درویش نے تو کبھی زندگی میں بزنس نہیں کیا، پیر فقیر صاحب کو کبھی دنیا معلوم ہی نہیں، اور یہ جا کے جی حضرت ہدیہ بھی دیا زوردار دیکھیں کیا میں فلاں بزنس شروع کر رہا ہوں فائدہ ہوگا. حضرت ہاں چاہیے کریں، جا کے لاس ہو کے بیٹھا ہو. کس سے پوچھا؟ جس کو نالج ہی نہیں ہے دنیا کا، اس سے پوچھ رہا ہے. بے وقوف انسان اس سے پوچھ جو نالجبل انسان ہے، چاہے نان مسلم ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کا حکم ہے تم مشورہ اسی سے کرو جو اس کا اہل ہے، جو آپ کو رائٹ دکھا سکتا ہے، جو اس کا اجالا اور اس کا اندھیرا دکھا سکتا ہے بزنس کا. آپ اس سے پوچھئے تب پتا چلے گا ہاں میرے لیے یہ فائدہ ہے اور یہ لاس ہے. پھر آگے بڑھیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا دوسرا نمبر پوائنٹ، کیش لیتے تھے، کیش میں بیچتے تھے، ادھار بیچتے نہیں تھے. پہلے نمبر کے صف کے نمازی تھے، اول صف میں ہمیشہ نماز پڑھتے تھے. جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا، اللہ نے اتنی فضیلت نماز کی ذکر فرمائی ہیں آپ یقین نہیں کر سکتے. عجیب قسم کی فضیلت نماز کے اندر حضور نے فرمائی رزق کا سب سے بہتر ذریعہ اگر کوئی ہے وہ نماز. دیکھیے وہ واقعہ شاید سنا ہے تو پھر واپس ذکر کر دوں کہ فجر کی نماز میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو برچھا مارا گیا تھا. ابو لولو فیروز نے مارا تھا.
اب تڑپنے لگے. تو اس وقت عبد الرحمن ابن عوف وہاں تھے, انہوں نے جو برچہ نکالا, ان کو بٹھایا اور فجر کی نماز خود پڑھائی. یعنی اتنا بڑا ہائی لیول کا بزنس مین, جس کے بارے میں نے گزشتہ ہفتے بھی ذکر کیا تھا, جس نے وراثت جو چھوڑی تھی, ایک ایک بیوی کو 1.5 ارب روپیہ انڈین پیسہ ملا تھا, ایک ایک بیوی کو 8واں حصہ, جس کے بلین, کیا کہیں آپ کو بتا دوں, اتنے اربوں کھربوں روپئے جس نے صرف وراثت میں پیسہ چھوڑا, وہ بزنس مین انسان فجر کی نماز میں پہلی صف میں ہوا کرتا تھا. ہم کیا کر رہے ہیں, تھوڑا پیسہ کیا آیا, مسجد بھی غافل, ہمارے دین بھی غافل, بس ہم لگ گئے بزنس میں. ارے ہم تو بہت کما رہے ہیں صاحب, بہت دن نہیں ذرا رات میں بزنس میں لیٹ ہو رہا ہے. ارے اس بزنس کو گولی مارو, جلا کے رکھ دو جو تمہیں اللہ سے دور کر دے. آپ پہلے نمبر کے نمازی, بزنس کو کھلا چھوڑ کے آؤ, حفاظت اللہ کرے گا, اس لیے کہ تم نماز اس کے لیے پڑھ رہے ہو. وہ بزنس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خدا پہ آتی ہے. چھوڑ کے آ جاؤ, گراہک انتظار کرے گا آپ کا, آپ کے آنے تک, مگر آپ اللہ کے سامنے اپنا سجدہ بجا لاؤ. پہلے ہائی لیول کا نمازی ہائی لیول کا بزنس مین بن سکتا ہے. جو انسان نمازی نہیں ہے وہ بزنس مین بھی نہیں ہو سکتا. آگے جب بزنس اچھا چلے, ہر سال عمرہ کرنے کی کوشش کرنا ہے, بار بار عمرہ کرنے کی کوشش کرنا. کچھ لوگ کہیں گے آپ سے یہ فیشن ہو گیا ہے, جو لوگ نہیں جاتے نا وہ لوگ بولتے ہیں جملہ کہ تو اللہ ان کو نہیں بلا رہا, تو کیا بولیں گے, بیان ماریں گے, یہ فیشن ہو گیا عمرہ کو. ٹھیک ہے صاحب, فیشن ہی صحیح, ثواب ہے نہیں ہے. ہمیں بزنس کا اصول یہ ہے کہ جب اللہ آپ کو مال دے رہا ہے, اللہ کے در پہ جائیے آپ. حضور کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں. کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ وہ گناہ معاف کرتے ہیں اور رزق کا ذریعہ کھول دیتے ہیں. تو اللہ نے جب مجھے مال دیا ہے, میں چاہے 6 مہینے میں تو 6 مہینے, سال میں تو سال میں 2 سال میں اللہ کے گھر کا دیدار کروں تاکہ میرے گناہ معاف ہوں. اور 11واں نمبر بھی یہی ہے, استغفروا ربکم. بزنس میں ہو سکتا ہے غلطیاں ہیں, گھر میں کبھی بیوی کی بد دعا لے کے بندہ کام پہ گیا ہے, کبھی بچوں کو ستا کے گیا ہے, کبھی پڑوسی کا دل دکھا کے گیا ہے, کبھی بہن کی آہ لے کے گیا ہے, دن بیکار جائے گا آپ کا, گناہ ہوں گے. کیا کرنا ہے ایک بزنس مین کے لیے, خالی بیٹھا ہے, توبہ شروع, استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ کہہ رہے استغفروا, استغفر اللہ کہتے رہو. پہلا انعام انہ کان توابا, اللہ گناہ معاف کر دیں گے. چھٹ گئے گناہ, کہا یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان سے ہم برکتیں اتاریں گے تمہارے لیے, ایک نہیں دو نہیں, بارش کی طرح برکتیں اتریں گے ایک بزنس مین پہ. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اللہ کہہ رہے ہیں میں ڈائریکٹ تمہاری مدد کروں گا. یمددکم, پھر یا غوث المدد یا علی المدد کہنے کی ضرورت نہیں, تب گئے اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں مدد کرتا ہوں. یمددکم, میں تمہاری مدد کروں گا. کس سے؟ بِأَمْوَال, مال نہیں, لاکھ 2 لاکھ نہیں, اموال, مالوں کے ڈھیروں سے. وَبَنِينَ, اولاد دوں گا تمہیں, بڑے بڑے بیٹے دوں گا جو تمہارے بزنس کو اسٹینڈ کریں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, میں تمہیں فارم ہاؤسز دوں گا. ایسا کھیت نہیں تو 2 جھاڑ لگا کے گھر کے سامنے خوش ہو رہا ہے بندہ. جنات, اللہ کہہ رہے ہیں دنیا میں تمہیں فارم ہاؤسز دوں گا, اتنا مال دوں گا. وَأَنْهَارًا, ایک بورویل نہیں, نہریں جاری ہو جائیں گی تمہارے باغات کے اندر. یہ خدا کہہ رہا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا, پھر بھی تم اللہ سے استغفار نہیں کرتے. ایک بزنس مین کی زبان ہمیشہ توبہ کے ساتھ چلنی چاہیے. وہ اللہ اس کے ساتھ میں ٹچ میں ہے, اس کا کنیکشن اس مرکز کے ساتھ جڑا ہوا ہے, خدا کے ساتھ, ختم. اس کی دنیا کبھی لاس نہیں کر سکتی. یہ سوتا بھی رہے گا اور اس کا بزنس چلتا رہے گا. میرے دوست, بزنس مین کے اصول 2-5 باتیں میں آخر میں ذکر کر دیتا ہوں. اس کے لیے پہلا, ہم لوگوں کے لیے کیا ضرورت ہے, پیغام کیا ہے بزنس کرنے کے لیے. تو فضیلت وغیرہ طریقہ کار بتا دیا. جب آپ ایک کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو کچھ باتیں ہم لوگوں کے لیے ضروری, خاص کر ہماری کم ہے. میں بھی آپ ہی کا بھائی ہوں, کھل کے بات اپنے لوگوں کو بولی جاتی ہے, باہر کے لوگوں کو نہیں. ایک بھائی کو جو ہے بتا سکتا ہے. نمبر پہلا تو یہ کہ ہم لوگ جو ہے نا سستی چھوڑ دیں. جو غفلت کا پردہ ہم پہ پڑا ہوا ہے نا, شیر سویا ہوا ہے, یہ ایسا سویا ہوا ہے, یہ فقیر بن چکا ہے, اتنا سو چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سے میں شروع کرتا ہوں کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, ایک پیسے والا, ایک طاقتور مومن ایک غریب مومن سے بہتر ہے. دوسری حدیث فرمائی الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے. آپ پیسے والے بنو گے زکوٰۃ دو گے, پیسے والے بنو گے آپ صدقات دو گے. حضرت عثمان غنی کو حضور نے کیا کہا تھا, اے عثمان آج کے بعد ایک بھی نیکی مت کرو, جنت تمہارے لیے واجب, نیکی مت کرو. تب بھی جنت کیوں؟ کہا اللہ کے نبی جتنے گھوڑے چاہیے جنگ کے لیے اکیلا دیتا ہوں. پورے ایک ملک کو اسپانسر کیا تھا حضرت عثمان نے, پورے گھوڑے لے لو. 11,000 گھوڑے دیے تھے انہوں نے جنگ کے لیے.
تلواریں دی، زرہیں دی، پیسہ دیا، ہر چیز دیا اور وہ جنگ جیت کے آئے. حضور نے کہا تم نے اتنی بڑی ہیلپ کر دی، اب تمہیں نیکی کرنے کی بھی ضرورت نہیں، جاؤ جنت تمہاری ہے. پیسہ ہوگا تبھی تو نیکیاں کرو گے، پیسہ نہیں ہوگا تو پھٹے پرانے. اور ایک کانسیپٹ جو دماغ میں ہمارے بٹھایا گیا ایسے بیانوں میں، لوگ نہیں صاحب سادگی کی زندگی کرو، سادگی سے رہو، کیوں اتنا خرچہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اچھا ان کو ہدیہ 1 لاکھ دیں گے تو برابر لے لیں گے، وہاں سادگی کیوں نہیں بھائی، 100 روپیہ دے دے میرے لیے. کوئی سادگی نہیں اسلام میں. ایک حدیث دکھاؤ سادگی ہے بول کے اسلام میں. میں آپ کو حدیث ذکر کر دیتا ہوں. وہ کیا حدیث تھی؟ ایک صحابی آئے، ذرا ہم لوگوں جیسے تھے، وہ ٹپ ٹاپ، ان کو جوتے پہننے کا بڑا شوق تھا، اچھے اچھے، وہ ٹائم میں موجڑی وجڑی پہنتے ہوں گے چمڑے کی، کپڑے اچھے پہننے کا شوق تھا. گھبراتے ہوئے ایک بار حضور کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں کماتا بھی ہوں، میرے کو کچھ شوق ہے میرے. کہا کیا شوق ہے؟ کہا میرے کو جوتے بڑے اچھے چاہیے، مہنگے مہنگے جوتے پہننا چاہتا ہوں اللہ کے نبی، کپڑے اچھے پہننا چاہتا ہوں. حضور نے مسکراتے ہوئے کہا ان اللہ جمیل یحب الجمال، یہی تو اللہ چاہتا ہے، اللہ خوبصورت ہے، تم خوبصورت رہو. کیوں اتنا پیسہ ڈالتا ہے؟ کبھی نہیں کیا، کبھی نہیں کیا. اسی لیے تو میں نے گزشتہ ہفتے کہا حضرت عثمان کے فارم ہاؤس کے سامنے 10,000 عربیون نسل گھوڑے ہوتے تھے، ایک گھوڑے کی قیمت 2.5 کروڑ روپے سے ہے. امبانی بھی کچھ نہیں لگتا ان کے سامنے، جس کے گھر کے سامنے 10 ہزار جو ہے وہ مرچڈیز کی طرح گاڑیاں لگی ہوئی ہوں، اس زمانے کے عربیون نسل گھوڑے ہو. یہ حضرت عثمان کی بات تھی. ایک صحابی کے 12 گھر مدینہ میں تھے، حضور ان کے گھروں کو استعمال کرتے تھے مشورہ کرنے کے لیے. بڑے بڑے ایکسپورٹ بزنس، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جو شرماتے نہیں تھے بزنس کرنے، گھر گھر لے جا کے سبزی اور گوشت پہنچاتے تھے. آگے چل کے اتنا بڑا بزنس ہوا کہ سب سے پہلے جہاں سے ایکسپورٹ کرنے کا کام مسلمانوں میں کسی نے کیا، وہ عاشر مبشرہ کا صحابی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے کیا. سلاٹر ہاؤسز بنائے انہوں نے اس زمانے کے اندر. تو یہ ہوتا ہے کہ کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، شرم چھوڑ دیں اور اپنی جو لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہم نے بنا رکھے نا، آرام سے 10 بجے تک 12 بجے تک سونا، اس کو چھوڑ دیں. ہارڈ ورک جب انسان کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک منزل پہ پہنچاتا ہے. دیکھیے کوئی بھی درخت سیدھا بہت بڑا درخت اور تناور نہیں ہوتا، وہ ایک زمانے میں ہلکا سا پودا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے جب اپنے آپ پر جو ہے وہ لگتا ہے، ایک زمانے کے بعد میں وہ بڑا تناور درخت ہوتا ہے. آپ چھوٹا ہی بزنس شروع کریں مگر اس کو برابر کرتے رہیں، ایک وقت میں جا کے وہ چھوٹا بزنس آپ کے لیے بہت بڑا شاندار پھلدار درخت بن جائے گا. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ 2 کام ضروری ہے. نمبر 1 رسک، نمبر 2 پیشن. بزنس میں 2 لاکھ ڈالا تو لاس ہوتا ہے، یہ جو گھبراہٹ ہے نا دل کی نکال دو. یہ سمجھو کہ 2 لاکھ میرے ہے ہی نہیں، میں لیکن رسک لوں گا اور خدا پر یقین کروں گا اللہ مجھے دے گا. بزنس کرنے کے لیے ایک تاجر کو، ایک بزنس مین کو رسک لینے کی ضرورت ہے. اللہ کے اوپر یقین کرے اور رسک، چاہے وہ 2 لاکھ کا ہو 1 کروڑ کا بزنس ہو، رسک لے. جب تک بندہ رسک لے کے کودے گا نہیں مارکیٹ میں تب تک وہ کچھ کمائے گا نہیں. دوسرا پیشنس. ہم لوگوں میں ایک تھوڑا ہے، آج بزنس لگا ہے صبح کو پیسہ آنا چاہیے. پیشنس، صبر. آج لگایا ہے 1 سال کے بعد بزنس فائدہ دے گا. آج لگائے تو آج ہی انکم کی مت سوچو، لگے رہو، کرتے رہو. ایک زمانہ وہ آئے گا مستقل مزاج انسان کو بڑا انسان بنا دیتی ہے. صبر ضروری ہے، فوراً رزلٹ طلب کرنے کی کوشش نہیں کرنا، تھوڑا انتظار بھی کرتے رہنا. 2 باتیں اور کر دوں تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے بزنس کا. نالج حاصل کرنا. ہمارے مسلمان اکثر جس میں ہم خود بھی شامل ہیں، نالج نہ ہونے کی وجہ سے انسان لاس ہوتا ہے. وہ نالج کیا ہے؟ جب ہم بزنس شروع کر رہے ہیں، انکم ٹیکس کا مسئلہ ہے، سیل ٹیکس کا مسئلہ ہے، GST کا مسئلہ ہے، کب ہم کتنا لینے پر کتنا کیا کرنا پڑتا ہے، وہ تمام چیزوں کی اسٹڈی، مارکیٹ ویلیو. آج میں اگر پرچیز کر رہا ہوں تو کل کیا ہو سکتا ہے، کل کا بھاؤ کیا ہے، جس کے مجھے آج جو ہے اس کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جو نالج ہے ایک بزنس مین کے لیے ضروری ہے. اس کو سب پر اچھے لوگ بزنس کرتے ہیں، GST دو صاحب کر کے بل دو، GST ہم کیسا دینا؟ بڑی دکان ہے کپڑے کی، 10 لوگ ورکر کام کر رہے ہیں، ان کو بزنس GST پتہ نہیں ہے. اب یہ حال ہم لوگوں کا ہے. تو ہر چیز کے بارے میں نالج کا حاصل کرنا. اگر وہ نالج نہیں ہے تو پھر سیدھا انکم ٹیکس کی ریڈ ہوگی، ITR والے آئیں گے، بزنس ٹھپ کے بعد میں لوگوں کو گالیاں دیں گے، وہ BGP آئی اس کے لیے. ارے BGP نہیں، تو نالجبل انسان نہیں ہے. اگر تو نالجبل انسان ہوتا تو اپنے ادھیکار سے لڑ سکتا تھا، تو فالٹ نہیں کرتا تھا، دھوکہ نہیں کھا سکتا تھا. کھانے کی وجہ کیا ہے؟ نالج تجھے، نالج لینا چاہیے. دوسرے ڈریس کوڈ کا خیال رکھنا چاہیے. ایک ایسی بات ہے جو اختلافی مسئلہ ہے. ہم لوگوں نے ہم کہیں بھی جائیں، اتنی ضد ہے ہمارے پاس میں بھی، ہم جہاں جائیں صاحب میں جھبا پہن کو جانے والا، ہم نا شکایت سے ہے ویسے. ارے ڈریس کوڈ آپ آفس میں اگر کہہ رہے ہیں کوئی کہ ڈریس کوڈ وہاں کا ہونا چاہیے، ایک اچھے بزنس مین کے لیے ڈریس کوڈ ضروری ہے.
اب کہیں بھی جا رہے ہیں لوگ گھبرا رہے ہیں، دہشت کے اندر آ رہے ہیں، صاحب یہ لوگ یہاں بھی آ گئے ہیں. نہیں، یہاں پر ہے کوئی حرام نہیں ہے کہ اگر آپ کو جو ہے کوئی کمپنی، بڑی کمپنی میں آپ کو 5 لاکھ روپے سیلری ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو ڈریس کوڈ یہاں پہ جو ہے مینٹین کرنا، نہیں صاحب میں آیا تھا ایسا نہیں تھا، لات مارتا ہوں تمہارے بزنس کو، گھر میں لاتا مارتے بیٹھتا ہوں. ڈریس کوڈ ضروری ہے. یہ کوئی نہیں کہ اچھا میں آپ کو کلیئر کہہ رہا ہوں یہ جبہ جو میں نے پہنا ہے یہ اسلامی جبہ نہیں ہے، یہ انڈیا کے مدرسے کا یونیفارم ہے جو عام لوگ اور آپ لوگ پہن رہے ہیں. حضور نے کیا ایسا جبہ پہنا، ایسی شلوار پہنی؟ اس زمانے کا ایک جو نیچر تھا، اس زمانے کا جو ایک رواج تھا، لوگ، ابو جہل بھی وہی پہنتا تھا، حضور بھی وہی پہنتے تھے، ابو بکر صدیق بھی وہی پہنتے تھے، ابو لہب بھی وہی پہنتے تھے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ سارا وہی نظام تھا. وہ لوگ جو ڈال دیتے تھے، جیسے جو بکریاں چرانے والوں کو آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کمبل رہتی ہے، ایک چادر ہمیشہ رہتی تھی اور ایک بڑا سا کپڑا سر پہ باندھتے تھے. دھوپ کا مسئلہ، بہت چھاؤں کرنا، اتنا موٹا پہنتے تھے کہ وہ چہرے پہ چھاؤں آ جاتی. جیسے ہم کیپ پہن رہے ہیں، آج کوئی کیپ پہن رہا تھا، ارے وہاں وہ لوگ اتنا موٹا اس لیے پہن رہے تھے کہ چھاؤں آ جائے. آپ کیپ پہن رہے ہیں، ٹھیک ہے، دقت کیا ہے بھائی؟ اس زمانے میں آپ کیوں گھڑیال پہن رہے ہیں صاحب؟ حضور نے تو گھڑی نہیں پہنی تھی. آپ کیوں آپ موبائل یوز کر رہے ہیں؟ حضور نے کیا موبائل یوز کیا تھا؟ اگر ان کو پوچھا جائے تو پھر ایسا یہ جو لوگ کچھ کر نہیں سکتے نا، وہ لوگ ہماری کمیونٹی میں ایسی باتیں کر 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 کے کمیونٹی کو مدعا بنا کے رکھ دیا انہوں نے. وہ سب پہنو نہ، وہ جوتے نہ کو پہنو، وہ فلاں کے ہیں، یہ فلاں. ایسا کچھ نہیں. آپ کو جو چاہے پہنیے، اچھا بزنس کریں. ایک جملہ یاد رکھیں، بہت اچھے انداز میں کہہ رہا ہوں، تاجروں نے شریعت چھوڑ دی اور علماء نے تجارت چھوڑ دی، جس کی وجہ سے ہماری کمیونٹی اس حال پہ. جب علماء تجارت پہ کھڑے ہو جائیں گے اور تاجر اسلام کو سمجھیں گے، یاد رکھیں مسلمان کمیونٹی سب سے امیر ہوگی. اور جب مسلمان کمیونٹی امیر ہوگی، مسلمان کنٹری امیر ہوگی. جب کنٹری ان کی ماں ہوگی تو آپ ہر جگہ کامیاب اور سرفراز ہوں گے. جب غریب پرستی آئے گی، بھوک مری آئے گی، یہ امت کبھی اٹھ نہیں سکے گی اور ان کے اوپر ہمیشہ مسلسل کوڑے ہی پڑتے رہیں گے اور بھوک مری کی شکایت کرتے کرتے مر جائیں گے، مگر خوددار نہیں بنیں گے. اس کے لیے آج آئیں، ارادہ کریں، بزنس کریں گے، بڑے امیر بنیں گے. ہمارے ہاتھوں سے ہم زکوٰۃ دیں گے، ہمارے ہاتھوں سے ہم صدقے دیں گے، ہمارے ماں باپ کو ہمارے ہاتھوں سے ہم حج و عمرہ کروائیں گے، ہماری بیویوں کے بدن پر اچھے کپڑے ہوں، ہمارے بچے اچھی زندگی گزار رہے ہوں. منع کیا ہے؟ کہاں دنیا میں بھی عیش کے ساتھ رہو اور آخرت میں ایک نبیوں کے ساتھ جنت کمانے کا موقع صرف تجارت سے ملتا ہے، گھر میں بیٹھنے سے نہیں ملتا. کریں گے انشاءاللہ، خوب تجارت کریں گے، سود چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. حلال کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ قدموں میں دنیا لا کے ڈال دے گا. حرام کرو، زندگی بھر روتے رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ چھوڑ دے گا. اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین طریقے کا تاجر بنائیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کرنے کی تو نصیب فرمائے.